الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ ہم علیہا قعود وهم الآن يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير ان بطش ربك لشديد انه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب واللہ من ورائہم محیط بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ صدق اللہ العلی العظیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، اپنے ان ہفتہ وار دروس میں ہم 30ویں سپارے کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور 30ویں سپارے میں ہم الحمدللہ پہنچ گئے ہیں سورہ بروج تک۔ یہ سورت ہے جو آج ہم پڑھنے لگے ہیں۔ میں نے پہلے بھی تقریباً ہر دفعہ یہ عرض کرتا ہوں کہ سورہ یہ 30ویں سپارے کی جو جتنی بھی صورتیں ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائی زمانہ وحی کے نزول کے بعد جو ابتدائی زمانہ ہے، مثلا وحی نازل ہوئی ہے تو پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا سال، چوتھا سال، اس میں یہ صورتیں آگے پیچھے نازل ہوئی ہیں۔ جو 30ویں سپارے کی صورتیں ہیں اس میں نازل ہوئی ہیں، اور ان صورتوں کے اندر زیادہ کی جو مین جو اس کے اندر مضمون بیان ہوا وہ ہے ایمان، اور ایمان کے وہ 3 شعبے: ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، ایمان بالآخرہ، ان کا ذکر ہوا۔ اور ان میں سے بھی جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیا گیا وہ ہے ایمان بالآخرہ۔ یہ صورت جو ہے، اس میں ایک جو ہے وہ واقعہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہاں بیان کیا ہے مسلمانوں کی نصیحت کے لیے۔ اب دیکھیں یہ وقت کون سا ہے جب یہ واقعات بیان ہو رہے ہیں۔ شروع کے 3-4 سال جو ہیں اس میں جو ہے وہ درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ سختی جو مکے والوں کی طرف سے
سے ہو رہی تھی ایمان والوں پر وہ بڑھتی گئی، اور تقریباً یہ زمانہ ہے جب وہ واقعات ہم پڑھتے ہیں کہ خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کو انگاروں پر لٹا دیا گیا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوپ کے اندر لٹا کر چھاتی پہ پتھر رکھ دیا گیا، اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کو شہید کر دیا گیا، یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 4 اونٹوں سے باندھ کر جو ہے وہ چیر دیا گیا، 4 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور اسی طرح باقی بھی جو ایمان لاتے تھے لوگ ان کے لیے پریشانیاں جو ہے وہ تھی، اگرچہ وہ جس طرح کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس کی پیچھے برادری خاندان تکڑا ہے تو اس کو پھر اتنا زیادہ اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا، یا ہوگا تو پھر وہ اپنے ہی لوگ کریں گے، کوئی دائیں بائیں کا آدمی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ بات تو آج بھی اسی طریقے سے ہی ہے۔ مثال کے طور پر استثناءات اپنی جگہ 100% نہیں، لیکن کسی مولوی کا بچہ بھی چوری کر لے تو کوشش مولوی کی بھی ہوتی ہے کہ اس کی صفائی دے دے، ٹھیک ہے نا، اس کو گناہ گار ثابت نہ ہونے دے۔ تو یہ برادری پھر بھی یہی چیز ہی ہوتی ہے نا، اپنا ایک تعلق ہے، جی ہاں ہمارا آدمی ہے جیسا بھی ہے، چلو ہو گیا ہو گیا، لیکن دوسرے کا اگر کر لے تو اس کو تو جب تک پھانسی نہ چڑھے تو بندہ کہتا ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے۔ تو یہ اسی طرح پھر وہاں بھی یہ تھا کہ ٹھیک ہے پیچھے برادری والے ہیں، بھائی عزیز و قارب ہیں، اور کوئی بندہ ایمان لے آیا تو پھر بھی وہ اس کی پشت پناہی کرتے ہیں، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا۔ بہرحال یہ حالات تھے جس میں بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ ہے کہ خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ ہماری برداشت سے باہر ہوا تو ہم گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں دیوار کعبہ کے سائے میں لیٹے ہوئے تھے، اور ہم ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں گئے، اور جا کر ہم نے عرض کی کہ اللہ کے رسول آپ دعا کریں، ہماری برداشت سے باہر ہو گیا ہے، ایک آدمی شہید ہو گیا ہے، ایک عورت شہید ہو گئی ہے، باقیوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی طرف سے کوئی مدد آ جائے۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ پھر وہ کہتے ہیں کہ جب یہ بات سنائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ کا چہرہ مبارک جو ہے وہ سرخ ہو گیا، اور آپ لیٹے ہوئے تھے اٹھ کے بیٹھ گئے، یعنی جب ہم نے بات سنائی تو آپ لیٹے ہوئے تھے، آپ نے لیٹے لیٹے سنی، اور جب بات ختم ہوئی ہم نے کہا کہ آپ دعا کریں، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تم بہت جلدی کر رہے ہو، تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ بہت کچھ ہوا، کسی کو زمین میں گاڑ کر اس کے اوپر آرا چلایا گیا، لیکن اس نے 2 حصوں میں تقسیم ہونا گوارا کر لیا، لیکن وہ اپنے ایمان سے دستبردار نہیں ہوا، اور اسی طریقے سے کسی کے وجود سے گوشت لوہے کی کنگھیوں سے کھرچ لیا گیا، لیکن وہ اپنے ایمان سے دستبردار نہیں ہوا، گھبرایا نہیں، اور تم بڑی جلدی کر رہے۔ تو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بتا رہے ہیں کہ اس رستے پر آزمائشیں ہی ہیں، امتحان ہے، تم ایک امتحان سے گزر رہے ہو۔ اب یہ امتحان جو ہے نا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں لازمن لیتا ہوں، ایمان والے کا امتحان لوں گا، اور میں امتحان کا ایک اصول آپ کو بتایا کرتا ہوں کہ
جس کا لیول پرائمری کا ہے اس سے آپ مڈل کا امتحان نہیں لیتے، اس کا لیول ہی پرائمری کا ہے، تو جو مڈل کا ہے اس سے کوئی آپ ایف ایس سی کا امتحان نہیں لیتے۔ تو اسی طریقے سے درجہ بدرجہ امتحان اوپر ہوتا جائے گا۔ آپ ایک امتحان سے پاس ہوں گے تو پھر اگلا امتحان ہے، اگلے سے پاس ہوں گے تو پھر اگلا امتحان ہے۔ تو اگر آپ پہلے میں فیل ہو رہے ہیں تو پھر آپ نے ساری زندگی پہلی کلاس میں گزار دینی ہے۔ یہ نوٹ کر لیں، جب آپ پہلے سے میں ہی پاس نہیں ہو رہے تو پھر ساری زندگی جو ہے نا وہ پھر اسی کلاس میں جو ہے وہ رہنا ہے۔ تو یہ ہے جی اصل کے اندر اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک اصول کہ ایک ایسا جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ ایسا وہ آج کل اس کو کہتے ہیں سسٹم بنا دیا جائے کہ جس میں ایمان والے کے ایمان کا ٹیسٹ ہو جائے اور جو مخالف ہے کافر ہے اس کے کفر کا ٹیسٹ ہو جائے، اور اگر کوئی آدمی پختہ ہے ایمان میں تو وہ بھی علیحدہ ہو جائے، اور جو کوئی کفر میں پختہ ہے اسی طرح وہ بھی علیحدہ ہو جائے، اور جو کوئی ذوف ایمان میں مبتلا ہے اس کا ذوف ظاہر ہو جائے، اور کوئی نفاق میں مبتلا ہے تو اس کا نفاق جو ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ اب دیکھیں غزوہ احد ہوئی ہے، اور غزوہ احد کے اندر بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، وہ بھی جو انہوں نے مکے میں بڑی، یعنی آپ دیکھیں یہ نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ جی وہ صرف انصار ہی تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے، اور کتنے صحابہ ہیں جو مکے سے ہجرت کر کے اور بڑے امتحان میں آ گئے، یعنی پہلے ہی اچھا، اور اگر آپ کسی امتحان کو وقتی طور پر ذہن سے نکال ہی دیں تو ہجرت کتنا بڑا امتحان ہے۔ آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ صرف اللہ کے لیے آپ اپنا گھر بار چھوڑ کے چلے جائیں گے ایک ایسی منزل پر جہاں سے آپ کو آنے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کبھی آؤں گا، پھر کبھی آپ کو بچے چھوڑنے پڑ جائیں، بیوی چھوڑنی پڑ جائے، ماں باپ چھوڑنے پڑ جائیں، یا آپ کی دکان ہے یا آپ کی نوکری ہے، کتنے جو ہے وہ خیالات دل کے اندر جو آئیں گے۔ چھوٹا امتحان ہے یہ، ویسے ہم تو بات کر دیتے ہیں نا، تو بات نہیں، ذرا اپنے آپ کو اس جگہ کے اوپر جو وہ رکھ کر دیکھیں تو آدمی جو ہے وہ پھر اس کو جو ہے وہ پتہ چلتا کہ جی کہ یہ تو اسی لیے تو دوسرے دیکھنے والے پاگل پن سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا یہ کون سی جو ہے وہ عقل مندی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے اوپر بھی وہ امتحان ہے جو احد کے اندر جو ہے وہ پڑ گیا، تو اس کے اوپر پھر ظاہر بات ہے کہ کچھ لوگ یہاں نوٹ کر لیں، جب اس طرح کی بات آتی ہے نا تو اب وہ صرف مہاجر ہی نہیں ہیں، مہاجروں کے ساتھ مدینے سے نئے لوگ بھی شامل ہوئے، اور کسی نہ کسی کے دل میں خیال آ ہی جاتا ہے کہ یار اللہ چاہتا تو نہیں ہو سکتا تھا نا، کیوں ہوا؟ اللہ کو مدد کر دیتا، ٹھیک ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا تو یہ 70 آدمی کیوں مارے گئے، ٹھیک ہے۔ اس پس منظر میں پورا تبصرہ ہے سورہ آل عمران میں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ کا یہ دستور نہیں ہے کہ وہ چھوڑ دیتا، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، جیسے کہ تم تھے، یعنی تمہیں ایسے ہی قبول کر لیتا اور جنت دے دیتا جیسے کہ تم تھے۔ اچھا بعض آپ سمجھ لیں ان میں وہ تھے جو پاس ہی تھے مگر ابھی نئے بھی ان کے اندر شامل ہوئے تھے نا، تو بات مجموعی طور پر ایک جماعت کی ہو رہی ہے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، نوٹ کریں، ہم تو اتنا ایسا لفظ بھی استعمال کرنا پسند نہیں کرتے، خبیث، حتی
یمیز الخمیزہ، یمیز کیا ہے؟ تمیز، فرق کرنا، کہتے ہیں تمیز کر رہا ہے، حتیٰ یمیز الخبیثہ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر تمیز نہ کر دیتا کون خبیث ہے اور کون طیب ہے، کون پاک ہے۔ اس کے لیے یہ میدان سجایا تھا تاکہ پتہ لگ جائے۔ اچھا، اسی طریقے سے جو ہے وہ یہ 20ویں سپارے کے اندر جو ہے نا وہ ایک مضمون ہے، 20ویں سپارے کے اندر سورہ عنکبوت آتی ہے جی، اور سورہ عنکبوت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ام حاسب الذین، اچھا سورہ عنکبوت کب نازل ہوئی ہے؟ یہ بھی سن 5 میں نازل ہوئی ہے، ذرا اندازہ کریں زمانہ، ابھی 5 سال ہوئے وحی کو نازل ہوئے۔ اس وقت اللہ کیا فرما رہا ہے؟ فرمایا احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ ہم چھوٹ جائیں گے؟ احاسب الناس ان یترکوا، کہتے نہیں ترک کر دیتا، چھوڑ دیتا، احاسب الناس ان یترکوا، کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا آمنا، کہ انہوں نے کہہ دیا ہم ایمان لائے، ایمان کا اعلان کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کہہ دیا، تو کیا وہ جو ہے وہ چھوڑ دیے جائیں گے؟ ان لوگوں نے یہ سمجھا تھا کام اتنا ہی ہے، جیسے دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں کہ بس اتنا ہی ہے جی، ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو بس کام ختم ہو گیا۔ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کی پرکھ نہیں کی جائے گی، یعنی یہ پرکھ جو ہے یہ تو ضروری ہے۔ یہ انہی حالات میں، وہ جو خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ سنایا نا واقعہ، اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، پرکھا نہیں جائے گا کہ بس اس کی جو بات ہے، اس نے جو کہا ہے بس اسی کو تسلیم کر لیا جائے گا، بس ٹھیک ہے، دیکھا نہیں جائے گا کہ ہے بھی کہ نہیں، اس میں کس درجے کا ایمان ہے، یہ دیکھا نہیں جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور وہ پرکھے نہیں جائیں گے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، بے شک ہم نے پرکھا ہے ان کو بھی جو ان سے پہلے تھے، جن کو پہلے پاس کیا ہے نا ان کو بھی پرکھ کر ہی پاس کیا ہے، ایسے شکلیں دیکھ کر ان کو بھی پاس نہیں کیا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اب بھی ہم ضرور جو ہے وہ یہ چیز جو ہے وہ ظاہر کر کے رہیں گے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نکھیڑ کے رہیں گے، علیحدہ کر کے رہیں گے کون ہیں سچے، کس بات میں سچے، یہ جو انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اس کا انہوں نے اب ثبوت دینا ہے کہ وہ سچے ہیں۔ یہ بولنے سے نہیں ثبوت ملا، یہ ثبوت ہے جو پرکھ کے اندر، ٹیسٹ کے اندر جو ہے وہ آ کر جو ہے وہ ظاہر ہوگا۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ضرور ہم ظاہر کر کے رہیں گے، دکھا کر رہیں گے کہ کنہوں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ جھوٹے ہیں، کیونکہ اس ٹیسٹ کے اندر جو ہے وہ فیل ہو گئے۔ اچھا، یہ جو پرکھ ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو یہ سمجھ لیں کہ یہ دو طرفہ ہی ہے۔ فتنہ بھی اسے اسی لیے کہتے ہیں، فتنہ آزمائش، پرکھ جو ہے، مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی کو کی آپ نے پرکھ کرنی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی پہلوان ہے، اب آپ نے اس کی پہلوانی کی پرکھ کرنی ہے کہ کیسا پہلوان ہے، کتنی اس کی طاقت ہے، کتنا داؤ پیچ اس کو آتا ہے، تو اس کے سامنے کوئی اس جیسا یا اس سے کوئی تھوڑا بڑا ہی کھڑا کرو گے نا،
تو وہ بڑا جو ہے وہ اس کے ساتھ جو کرے گا اس سے ہی اس کی پرکھ ہونی ہے. تو اگر آپ کمزور سا ہی اس کے سامنے آ کر کھڑا کر دیں گے تو وہ تو جیت ہی جائے گا. وہ تو پھر اس کی کیا پرکھ ہے؟ پرکھ تو اس سے زیادہ رکھے. مثال کے طور پر دیکھیں یہ ٹیبل ہے، کتنا وزن اس کے اوپر ڈالا جا سکتا ہے. آپ وزن ڈالتے جائیں، ایک وقت آئے گا ٹوٹ جائے گا. مطلب یہ ہے کہ اس سے آپ کو پتہ لگ گیا کہ اس کی حد یہ ہے، یہاں تک یہ وزن اٹھا سکتا ہے. اس سے آپ نے طے کر دیا کہ اس کی مضبوطی اتنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو جو آپ نے اس کے اوپر وزن ڈالا ہے وہ اس کے اوپر مصیبت آئی کہ نہیں آئی؟ گھوڑے پر جب آپ ایک بیٹھتے ہیں تو 10 بیٹھ جائیں گے تو اس کو تکلیف آتی ہوتی ہے کہ نہیں؟ گاڑی کے اوپر زیادہ بیٹھیں گے تو اس کو یہی ہے. لیکن یہ تکلیف ہے اس کی پرکھ کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ ایک ہے سزا کے لیے، ایک فتنہ سزا ہے اور ایک فتنہ پرکھ ہے. اب تو ایک ہی وقت کے اندر وہ کافر جو ہوتے ہیں ان کے لیے سزا کے لیے بھی یہی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ایک ذریعہ بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور دوسری طرف ایمان والوں کی پرکھ کا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ذریعہ بنا دیتا ہے. اب یہ جنگ جو ہے اللہ کہتا ہے کہ یہ تو ہم نے ٹیسٹ لیا. بھئی زیادہ یہ بات ہے نا جی، بندے تو مارے گئے، 70 بندے شہید ہو گئے. تو پھر کیا ہوا؟ وہ کوئی نقصان تو نہیں ہو گیا ان کا. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. وہ تو زندہ ہیں، تمہیں اس کا جو وہ شعور نہیں ہے. تو یہ ہے جی اصل کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ سسٹم. اور میں نے پہلے بتایا کہ ہم سوچتے ہیں کہ جی ہم پر تو کبھی آزمائش آئی نہیں. تو اپنے آپ کو خود دیکھ لیں. شاید آپ ایک ہی کلاس میں فیل ہوتے جا رہے ہیں ہر دفعہ. اوتھے ہی جے تو فیل ہو جانے ہیں تو پھر اگے کی لب دے ہو. ٹھیک ہے نا؟ آپ ایک سٹیپ اوپر چڑھیں گے تو نیا فتنہ اس سے بڑی پرکھ جو ہے وہ آ جائے گی. زندگی بھر پرکھ میں سے آدمی جو ہے وہ گزرتا رہے گا اسی طرح. تو یہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہاں سورہ عنکبوت کے اندر بھی بتائی. اور یہی بات ہے جو سورہ بقرہ کے اندر بھی فرمایا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے سمجھا تھا کہ ہم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جائیں گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ. مطلب یہ ہے معاشی تنگیاں، جسمانی تکلیفیں، ہلا مارے گئے، یہ حالات جو ہے وہ آئے. اچھا یہ حالات اس وقت کس کے اوپر گزر رہے ہیں؟ یہ ان مسلمانوں پر جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہیں. ابھی یہ واقعات تو میں نے آگے تک کے آپ کو سنا دیے نا. ایک ہی واقعہ آگے کا سنایا، بلکہ یہ سورہ بقرہ کی ایک آیت سنائی ہے اور ایک وہ بس سورہ بقرہ کی وہ آیت ہے. باقی تو یہ سورہ عنکبوت تو سن 5 نبوی کے اندر نازل ہو رہی. اب ذرا دیکھیں کہ یہ جو حالات ہیں جو خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنا رہے ہیں، یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہونے والے، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہونے والا، اس کے پس منظر میں جو ہے وہ بات ہو رہی ہے نا. تو مسلمان جو ہے ان میں سے اب ظاہر ہے کہ ابھی مسلمان جو ہے وہ مطلب یہ تو تحریک ہی نئی شروع ہوئی ہے نا، بہت پرانی تو نہیں ہو گئی ہے نا. کسی کے دل میں جو ہے وہ یہ بات آتی ہے کہ اللہ کی طرف سے مدد آ جانی چاہیے. تبھی تو خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اللہ سے دعا کریں، بہت کچھ ہو گیا، جیسے ہم کہتے ہیں بڑا کچھ ہو گیا جی، اب اللہ کی مدد آ جانی چاہیے. تو اس طرح کے حالات ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسلمانوں کو سمجھا رہا ہے کہ دیکھو یہ تم اس کو مصیبت نہ سمجھو. جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے نا اس کو مصیبت نہ سمجھو، یہ تمہارا ٹیسٹ ہے.
اس سے تمہارے مقام مرتبے کا تعین ہونا ہے۔ دیکھیں جو آدمی 2 بچے ہیں نا، تو ایک بچہ رات کو دن کو محنت کرتا ہے اور وہ بن جاتا ہے، وہ ڈاکٹر بن گیا، اور دوسرا سوتا ہی تھا، تو وہ پھر ظاہر بات ہے کہ اسی درجے کے اندر وہ رہ جائے گا۔ اب تکلیف کس نے اٹھائی ہے، مشقت کس نے اٹھائی ہے؟ سونے والے نے یا وہ جو جاگتا تھا، راتوں کو پڑھتا تھا، محنت کرتا تھا، اس نے اٹھائی ہے۔ تو وہی بات ہے کہ یہ جو مشقت اٹھا رہے ہو، اسی سے ہی تمہارے لیے وہ عزت کا مقام جو ہے وہ طے ہونا ہے۔ تو مسلمانوں کو اب ایک واقعہ سنایا جا رہا ہے، اور وہ واقعہ اسے قرآن کریم میں کہا گیا اصحاب الاخدود۔ اصل میں وہ واقعہ ہے جو یہاں سنایا جا رہا ہے۔ اور وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ واقعہ یہ ہے کہ یمن کے اندر ایک زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرصہ پہلے یہودیوں کی حکومت تھی، اور اس ریاست میں یا اس ملک کے اندر جو ہے وہ عیسائی بھی رہتے تھے۔ یہودیوں کی اور عیسائیوں کی شروع سے نہیں بنتی، اور نہ بننے کی وجہ بلا کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو عیسیٰ علیہ السلام پر یہودیوں میں سے جو ایمان لے آئے وہ عیسائی کہلائے۔ آہستہ آہستہ، اسی وقت نہیں، آہستہ آہستہ عیسائی یا نصرانی کہلانے لگے۔ لیکن جو ایمان نہیں لائے انہوں نے انکار کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان نہیں لائے، ایمان لانا چاہیے تھا ان کو، لیکن انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام رسول ہی نہیں ہے، جھوٹے ہیں، جادوگر ہیں، جو کچھ بھی کہا، انکار کر دیا۔ تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے تو کافر ہو گئے وہ، اس اعتبار سے تو ٹھیک ہے۔ اب عیسائی، لہذا اب یوں سمجھ لیں کہ وہ جس طرح مکے میں سے جو لوگ ایمان نہیں لائے اور جو ایمان لائے، لڑائی ان کی تو اسی بات کے اوپر بنی نا کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا وہ ایک پارٹی ہے، اور جنہوں نے انکار کر دیا وہ دوسری پارٹی ہے۔ یہی لڑائی ہے۔ تو یہی لڑائی وہ یمن کے اندر جو ہے وہ چل رہی تھی۔ چونکہ ان کی حکومت تھی، وہ طاقت میں تھے، اور ادھر مشرکین مکہ طاقت میں ہیں، کبھی تو کر رہے ہیں نا۔ ایسے تو نہیں ہوتا کوئی تکڑا آدمی تکڑا گروہ ہی کرتا ہے نا کمزور کے ساتھ، تکڑا قبیلہ کمزور قبیلے کے ساتھ کر لے گا، تکڑا آدمی کمزور آدمی کے ساتھ کر لے گا۔ تو وہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو وہ جو یہودی تھے انہوں نے جو ہے نا وہ خندقیں کھودی، اور اس میں زندہ عیسائیوں کو ڈالا گیا۔ خندقیں کھودی، اس میں ایندھن ڈالا، ایندھن کو آگ لگائی، اور ہاتھ پاؤں باندھ کے جو ہے وہ پکڑتے اور اس کے اندر پھینکتے۔ سینکڑوں عیسائیوں کو اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے ڈالا۔ اچھا، وہ جب ڈالا تو ظاہر بات ہے کہ وہاں بڑا مجمع بھی تھا جو دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ وہ دیکھنے والا مجمع کون سا تھا؟ وہ یہودیوں کا تھا۔ اپنی طرف سے اور اپنے دشمن کو سزا دے رہے ہیں نا، تو اب وہ جس آدمی کو تکلیف پہنچے گی، کوئی ہائے کرے گا، کوئی کرے گا، کچھ نہ کچھ تو کرے گا نا۔ جو جل رہا ہے اس نے ظاہر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ تماشا، جس طرح آپ کسی بندر کا تماشا یا وہ رچ کا تماشا جو ہے وہ دیکھنے لگ جاتے ہیں نا، اس طرح وہ ایک تماشا سمجھ کر اس کو جو وہ دیکھ رہے تھے، اور وہ جو ہے وہ جل رہے تھے۔ اللہ یہ مسلمانوں کو بتا رہا ہے کہ ابھی تو تمہارے پاس ساتھ یہاں تک بات نہیں پہنچی، مطلب اکا دکا واقعات ہیں، وہاں تو سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ ان کو آگ کے اندر جو ہے ڈال کر انہوں نے جو جلا دیا۔ یہ ہے جی اصل میں واقعہ، ٹھیک ہے نا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تمہارے ساتھ پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا، یہ پچھلے لوگوں کے ساتھ بھی ہوا، اور اللہ کہتا ہے وہ ایمان والے تھے جن کے ساتھ یہ ہوا،
اور ہوا بھی صرف ایمان کی وجہ سے ہے، یعنی ہوا بھی صرف ایمان کی وجہ سے، کوئی اور وجہ بھی نہیں تھی۔ چلیں اب اس کو جو ہے وہ پڑھ لیں۔ اور اصل میں یہ بات ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے سے اپنے نظریات درست کرو، یہ نہیں کہ چھوٹی سی جو ہے وہ پریشانی آ گئی، پتہ نہیں جی اللہ کیڑی گلوں ناراض ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ٹیسٹ آ رہا ہے۔ ہاں یہ بات اپنی جگہ ہے کہ اپنا محاسبہ کر ہی لینا چاہیے کہ بھئی میں تو نہیں کوئی غلط کام کرتا، تو جب آپ نے مجموعی طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، میں تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے عقل سمجھ دیا اس کے مطابق سیدھا چاہ رہا ہوں، تو پھر کوئی بات نہیں، اس کو اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے سمجھے، نظر انداز کریں، برداشت کریں، بلکہ پھر برداشت بھی کریں اور خوش بھی ہوں، خوشی سے برداشت کریں، پریشانی سے نہیں، خوشی سے برداشت کریں۔ فرمایا والسماء ذات البروج، قسم ہے یا گواہی ہے برجوں والے آسمان کی، یہ ستارے سیارے یہ برج ہی ہیں، والیوم الموعود، اور اس وعدہ کیے گئے دن کی، یوم الموعود یعنی ایک دن کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور وہ ہے قیامت کا دن، حساب کتاب کا دن، بدلے کا دن۔ مطلب کسی کے ساتھ کچھ ہو گیا ہے تو اسے زیادہ جلدی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، وعدے کے دن جو اس کا حساب ہو جائے گا۔ والیوم الموعود، اب یہ کتنی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ یار اتنا ظلم ہے تو کوئی مداخلت نہیں ہوتی، کیس ختم نہیں ہوا، وہ ریکارڈ بن گیا ہے، کسی دن کھل جائے گا۔ وشاہد و مشہود، اور شاہد کہتے ہیں گواہ کو، گواہ جو ہوتا ہے نا وہ کسی چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر باہر آپ جائیں، ایک آدمی جو ہے وہ کہے کہ جی میں درس سن کے آیا ہوں، تو دوسرا آدمی کہے کہ تمہارا گواہ کون ہے، تو آپ ان کا نام لے دیں، یہ ہیں، تو یہ گواہ بن گیا آپ کے، تو یہ یہاں موجود ہے تو گواہ بنے، یا اگر یہ بھی یہاں موجود نہ ہوتے تو انہوں نے گواہ کیسے بننا تھا۔ شاہد و مشہود، مشہود وہ جگہ جہاں انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ دیکھا، مطلب یہ جگہ جو ہے جو درس کی، یہ ہے مشہود، شاہد آپ صحابی ہیں۔ اب ایک تو وہ جگہ ہے، وہ خندقیں ہیں جہاں لوگوں کو جو ہے وہ، اب خندقوں والی بات آگے آئے گی لیکن سمجھ لیں، میں نے چونکہ اس کا ذکر کر دیا نا، بات ادھر ہی جانی ہے۔ تو ایک تو وہ مشہود وہ جگہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو دیکھ رہے ہیں، نظارہ کر رہے ہیں ان کی۔ قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے خندقوں والے۔ اچھا یہاں ایک تو مارے گئے خندقوں والے جو خندقوں میں پھینک دیے گئے، وہ تو ظاہر ہے وہ مارے گئے، لیکن اصل میں یہ ہے کہ جنہوں نے وہ خندقیں کھودی تھی، خندقوں والے، ٹھیک ہے نا، خندقیں کھودنے والے اور اس میں آگ جلانے والے اور اس میں پھینکنے والے انسانوں کو وہ مارے گئے۔ یہاں دنیا کے اندر مارے وہ گئے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ تو چلیں جل گئے اور ختم ہو گئے۔ مطلب یہ کہ تکلیف اس وقت تک جب بندے کا سانس نہیں نکل گیا تو پھر بات ختم ہو گئی۔ لیکن اب جو اگلی زندگی ہے اس میں موت نہیں ہے، جیسے قرآن کریم میں آتا ہے لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ اس کے اندر مرے گا نہ زندہ ہوگا، وہ تو چلتا رہے گا۔ تو اب وہ فرمایا قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے خندقوں والے، النار ذات الوقود، اور وہ ایک آگ تھی ایندھن کی، ایندھن والی۔ مطلب یہ ہے کہ ایک واقعی آگ تھی، واقعی اور مصنوعی کا کیا سمجھیں آپ؟ مثال کے طور پر آپ یہاں ایک
شعلہ جلا دیں، ٹھیک ہے، اور اس کے سامنے ایک شیشہ رکھ دیں، شعلہ دو جگہ جل رہا ہے، ایک تو یہ جل رہا ہے اور ایک شیشے کے اندر بھی جل رہا ہے نا، لیکن حقیقی شعلہ کون سا ہے؟ وہ ہے یہ ہے، شیشے والا نہیں ہے۔ شیشے والے پر ہاتھ رکھ بھی دیں گے تو ہاتھ نہیں جلنا، ہاتھ جلنا ہے جب ادھر آؤ گے، یعنی کہ وہ کوئی دھوکہ نہیں تھا، دکھاوا نہیں تھا، وہ واقعی آگ تھی، ٹھیک ہے نا، جس میں ان کو ڈالا گیا وہ آگ تھی۔ ایندھن کی آگ مطلب اصل میں اس زمانے کے اندر ایندھن کا تصور تھا نا، کوئی پٹرول ڈیزل کوئی اس طرح گیس کا تو ذکر ہی نہیں تھا نا، تو اس زمانے کے حساب سے کہ واقعی ایندھن ہی ہوگا تو آگ ہوگی، اسی لیے وہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی ایندھن کی آگ میں ڈالا گیا نا۔ النار ذات الوقود، اور وہ آگ جو مطلب یہ کہ ایندھن والی آگ، بھڑکتی ہوئی آگ، اذ ہم علیہا قعود، جس وقت وہ اس کے اوپر جو ہے وہ بیٹھے تھے۔ لگتا ہے کہ کوئی وہ جس طرح اسٹیڈیم ہوتا ہے نا بیٹھنے کے لیے، وہ کس طرح انہوں نے بنائے ہوئے ہوں گے تاکہ بیٹھ کے تسلی کے ساتھ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ تو جس وقت وہ اس کے اوپر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور تماشا دیکھ رہے تھے، نظارہ کر رہے تھے، وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور وہ جو کچھ مومنوں کے ساتھ، آپ دیکھیں ہیں مومن، اللہ کی مداخلت نہیں آ رہی، یہ کس کو بتایا جا رہا ہے؟ مکے کے مسلمانوں کو، اور آج ہمارے لیے بھی ہے۔ ہم ذرا بہت جلدی سے کہتے ہیں کہ جی کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مداخلت ہو جانی چاہیے۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، وہ اس کو دیکھ بھی رہے تھے، جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا تھا اس کو دیکھ بھی رہے تھے۔ دیکھنے سے مراد جیسے میں نے بتایا کہ ایک یہ ہے کہ آپ ویسے چل رہے ہیں تو آپ کو کئی چیزیں نظر آ جاتی ہیں، لیکن ایک آپ کہتے ہیں جی سینما دیکھن چلنا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ آپ ایک تماشا دیکھنے جا رہے ہیں، یا چلیں کوئی اور اس طرح کی چیز جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک مشن بنا کر سوچ کر تماشا دیکھنے جا رہے ہیں، جی باہر رچ کا تماشا ہو رہا ہے، وہ دیکھتے ہیں، تو اس طرح وہ تو تماشا دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، نہیں لیا انہوں نے انتقام، ان کا کوئی ان کے ساتھ گرج نہیں تھا، کوئی عداوت نہیں تھی، کوئی دشمنی نہیں تھی، الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، کہ وہ اللہ غالب اور خوبیوں والے کے اوپر ایمان لائے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اصل میں تو فرق یہی پڑا کہ وہ اللہ کے پیغمبر پر ایمان لائے ہیں، لیکن وہ اللہ کی طرف سے جو بھیجا ہوا پیغمبر تھا نا، تو جس نے نہیں مانا اس نے اللہ کو پھر نہیں مانا، اللہ کی بات نہیں مانی۔ شیطان جو ہے اس نے اللہ کی بات نہیں مانی، اسی طریقے سے یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا۔ تو فرمایا کہ بس یہی جرم تھا، یہی جرم مکہ میں ہے جس کی وجہ سے اتنی بڑی سزا جو ہے وہ بھگت رہے ہیں، یہی جرم ان کو بتایا جا رہا ہے، بس یہی جرم تھا جس کی وجہ سے وہ تو سینکڑوں کی تعداد کے اندر لوگ جو ہے وہ جل گئے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جو مالک ہے، بادشاہ ہے آسمانوں اور زمین کا، جس کے پاس آسمان اور زمین کا اختیار ہے اور اس کے اذن کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، کوئی چیز جو ہے وہ نہیں ہو سکتی اس کے اذن کے بغیر۔ پھر کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ اس کو اس نے ٹیسٹ قرار دیا ہے، زیادہ سے زیادہ تمہاری موت آ جائے گی، ویسے کون سا کتنی دیر بچ جاؤ گے۔ وہ جو احد میں بچ گئے تھے نا، سوری جو شہید ہوئے تھے، ان کے بارے میں بعض لوگ جو ہے نا وہ جو 350 آدمی پیچھے واپس آیا تھا، بعض لوگ سوچتے تھے اگر یہ بھی واپس آ جاتے تو ما قتلنا ہا ہونا، آج یہاں نہ مارے جاتے۔ تو اس پس منظر میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فرمایا تھا کہ اگر
یہ اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کے لیے اللہ نے قتل کا ہونے کا فیصلہ لکھ دیا تھا یہ نکل کھڑے ہوتے اور وہاں آ کر مرتے، تو مر تو ایسے ہی جانا ہے۔ اچھا، ہم بچتے بچتے بھی بعض اوقات بڑے حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں وہ بعض اوقات سڑک کے اوپر اچھے خاصے بندے کا حادثہ ہو جاتا ہے، دماغ پھٹ جاتا ہے، سڑک کے اوپر جو ہے وہ بکھرا ہوا ہوتا ہے، تو یہ ہم نے چاہا تھا؟ نہیں چاہا، ہو گیا، پھر بھی ہو گیا۔ تو اگر یہی اللہ کے راستے پہ ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ گھاٹا تو کوئی نہیں ہے نا، وہ تو ویسے بھی ہو جاتا ہے، مار تو گھر میں بھی جاتا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ کس کے لیے بھی، آپ کسی اپنی کام کے لیے جا رہے ہوں گے نا، راستے میں جا کے ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر بھی گیا۔ تو ایک وہ ہے کہ جو کسی نظریے کے لیے، کسی مقصد کے لیے، کسی کی وفاداری کے اندر جو ہے وہ کسی کی کیا، اللہ کی وفاداری میں جو ہے وہ جان دے رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ دی لہو ملک السماوات والارض، وہ اللہ جو مالک ہے آسمانوں اور زمین کا، واللہ علی کل شیء شہید، وہ بھی ہر چیز دیکھ رہا ہے، چاہے تو مداخلت کر دے لیکن مداخلت نہیں کر رہا، کیونکہ اس نے اس کو فتنہ بنا دیا، آزمائش بنا دیا، ٹیسٹ بنا دیا۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، باقی وہ لوگ جو ایمان والوں کو اس فتنے میں مبتلا کر رہے ہیں، یہ بات کئی دفعہ میں نے بتائی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہیں وہ تو پھینک رہے ہیں ان کو کنویں میں، اور اللہ ان کو لے جا رہا ہے مصر کی بادشاہی کے لیے۔ تو اب ان کا عمل جو ہے وہ شاباش والا تو ہے نہیں ان کے بھائیوں کا، ٹھیک ہے نا، وہ تو سزا کے مستحق بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بے شک ان کے اس عمل سے فائدہ ہو گیا یوسف علیہ السلام کو، یا اس مشن کو فائدہ ہو گیا۔ اسی طرح سمجھ لیں کہ بے شک وہ ٹیسٹ تو ہو رہا ہے ایمان والوں کا، لیکن جو ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہیں جی دیکھیں جی ہم ہی تو تمہیں پاس کروایا، ہم نہ ہوتے تو تمہارا ٹیسٹ کیسے ہونا تھا، یہ بات نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا، وہ جو ایمان والوں کو تکلیف دیتے ہیں، فتنے میں مبتلا کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ایذا دیتے ہیں، مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو، اور پھر وہ توبہ بھی نہیں کرتے۔ توبہ ایک وہ چیز ہے جو انسان مرنے سے پہلے کر لے اور قبول ہو جائے، ٹھیک ہے نا، وہ تو ایک بالکل سمجھ لیں کہ خوش بختی والی بات ہی ہے کہ بندہ کر بھی لے اور پھر معاف بھی ہو جائے۔ ثم لم یتوبوا، پھر انہوں نے توبہ نہیں کی اور ایسے ہی مر گئے توبہ کے بغیر، یا توبہ کی تو توبہ قبول نہیں ہوئی، قبول تو اللہ نے کرنی ہے نا۔ فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، وہ بھی نہیں بچیں گے، یعنی یہ یہاں مارے گئے ایمان والے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں فلاح پا گئے، انہوں نے مارا لیکن وہ آگے جا کے مارے گئے، ٹھیک ہے، اور وہ جہنم کے اندر، انہوں نے یہاں انہیں آگ میں ڈالا، وہ آگے آگ کے اندر خود ڈل جائیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور ان کے لیے ہوگا آگ کا عذاب۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے۔ ابھی سمجھے کہ 3-4 سال عمل صالح کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ 5 وقتہ نماز نہیں ہے، کوئی زکوٰۃ کا نصاب نہیں ہے، کوئی روزے فرض نہیں ہے، کوئی حج عمرہ فرض نہیں ہے، کوئی شراب کی ممانعت نہیں ہے، کوئی سود منع نہیں ہے، کوئی شرط لگانا منع نہیں ہے، کوئی زنا کی سزا نہیں ہے، کوئی قتل کی سزا نہیں ہے۔ یہ تو سب چونکہ ان کا تعلق ایک ریاست سے بنتا تھا، جب ریاست وجود میں آنے لگی تو یہ احکامات بھی اللہ نے دینے شروع کر دیے۔ تو پھر عمل صالح کون سا تھا؟
وہ عمل صالح تھا اس یہ پہلے یہ غور کریں کہ یہ جو سلوک ہو رہا ہے یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے. یہ قرآن کی دعوت کی وجہ سے ہو رہا ہے. اگر یہ قرآن کو روک دیا جائے، قرآن کی تبلیغ دعوت بند کر دی جائے تو بس ایسے ہی جیسے سوئچ آف کر دیا، مخالفت ختم ہو گئی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب وہ میرے ذہن سے جب وہ نکل گئے، بارے مفہوم میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ یہ ترک کر دیں، یہ جو کام کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ یہ ترک کر دیں تو ان کی کوئی دشمنی آپ کے ساتھ نہیں. یہ دشمنی ہی اس وجہ سے کہ آپ اس قرآن کو جو ہے وہ آگے پہنچا رہے ہیں. تو عمل صالح یہ ہے دعوت، اور پھر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر صبر، برداشت، پیچھے نہیں ہٹنا. وہ جو میں عرض کیا کرتا ہوں، ٹھیک ہے آپ مکے میں جب تک کر سکتے ہیں کریں، نہیں تو پھر مدینے چلے جائیں، دوسری جگہ بدل لی ہے. یہ لوگ نہیں سنتے، کوئی اور سن لیں گے. لیکن آپ یہ کہیں کہ جی گھر میں ہی بیٹھ جائیں، چھوڑ کے بیٹھ جائیں، تو یہ نہیں ہے. تو فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار، وہ جو ایمان لائیں، عمل صالح کریں، ڈٹے رہیں، ان کے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ذالک الفوز الکبیر، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ان بطش ربک لشدید، باقی آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. انہ ہوا یبدی و یعید، بے شک وہی ہے جس نے ابتدا کی ہے، پیدائش کی، اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا. وہو الغفور الودود، اور وہ بخشنے والا بھی ہے اور وہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا بھی ہے. ذل عرش المجید، اور ایک جو ہے وہ بڑے بزرگ یا عزت والے عرش کا جو ہے وہ مالک. فعال لما یرید، جو چاہے کر لینے والا. یعنی وہ اگر چاہے تو یہ کوئی مسائل نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ شیطان کو کامیابی مل رہی ہے، اللہ والوں کو ناکامی مل رہی ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی جگہ امتحان میں ہے. وہ کافر جو ہے نا، وہ کفر میں اپنا درجہ جو ہے نا وہ کر رہا ہے. دیکھیں نا، ایک کافر، ایک ایمان نہ لانے والا اپنے گھر میں بیٹھا، ایمان نہیں لایا، کسی کی اس نے مخالفت نہیں، کسی جنگ میں نہیں گیا، کوئی اس کا اور نہیں ہے، تو وہ پھر کس درجے کا ہوگا؟ آج کل تو خیر بڑی ساری جو ہے وہ لوگ دور کی کوڑیاں لاتے ہیں، لیکن ابو طالب بھی تھے نا جو ایمان نہیں لائے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ ان کو کیا فائدہ ہوگا، یعنی وہ کوئی مخالفت نہیں کی، الٹا سپورٹ کی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس یہ سمجھ لو کہ سر سے لے کر پاؤں تک جو ہے وہ آگ میں تھے، اور میری وجہ سے صرف جوتے تک رہ گئے. ٹھیک ہے نا، تو یہ سب برابر تو نہیں ہے. تو جو ہے نا فرمایا کہ فعال لما یرید، جو چاہے کر سکنے والا. لیکن مطلب یہ ہے کہ وہ اس امتحان کے ذریعے سے تمہارے جو ہے وہ درجات کا تعین کر رہا ہے کہ جہنم میں کوئی کس لیول پہ ٹھہرے گا اور جنت میں کوئی کس لیول پر ٹھہرے گا. حل اتاک حدیث الجنود، باقی اگر کسی کو شک ہے کہ اللہ کچھ نہیں کرتا یا کر نہیں سکتا، مطلب کسی کے دل میں یہ شک پیدا ہو جائے کہ اللہ کر ہی کچھ نہیں سکتا، فرمایا حل اتاک حدیث الجنود، کیا تمہارے پاس وہ لشکروں کی خبر نہیں آئی؟ فرعون و سمود، فرعون اور سمود کے لشکروں کی. یہ بات سمجھ لیں،
بنی اسرائیل یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد اس طرح کا عذاب نہیں آیا جس طرح کا قوم شعیب، قوم عاد، قوم سمود کے اوپر آیا، قوم نوح کے اوپر آیا. ٹھیک ہے نا. بس اس کی اپنی حکمت ہے. اس وقت یہاں بات لمبی ہوتی ہے تو یہاں اس کی ضرورت نہیں، صرف سمجھ لیں اور اسی کا تسلسل سمجھ لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بھی یہ عذاب اس طرح جو وہ نہیں آیا. البتہ یہ عذاب آتا ہے دوسرے انسانوں کے ذریعے سے، اور وہ بعض اوقات غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، جس طرح ان کے اوپر آیا. سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں پڑھیں، 2 عذابوں کا ذکر ہے جو بنی اسرائیل کے اوپر دیے، لیکن وہ کوئی پتھروں کی بارش نہیں ہوئی، کہ طوفان نہیں آیا. ٹھیک ہے نا. تو فرمایا فرعون و سمود، فرعون اور سمود کے بڑے بڑے لشکر، بل الذین کفروا فی تکذیب، لیکن یہ کافر لوگ جو ہیں یہ تو اس کے باوجود تکذیب ہی کر رہے ہیں. یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ان چیزوں کو جانتے بھی ہیں، لیکن اصل میں ہوتا کیا ہے؟ بندہ کہتا ہے کہ جی یہ بس کو آفتیں آئی جاتی ہیں، آفت آ گئی، ان کے اوپر بھی مارے گئے. ٹھیک ہے نا. جس طرح بہت زیادہ بارش ہوئی، اب کئی جگہ کے اوپر جب وہ پہاڑی چلنے شروع کر دیتے، وہ لاوا پھٹ گیا، کو پاس گاؤں تھا وہ چلا گیا، تو بس وہ اس سے ان چیزوں کے اوپر نظر چلی جاتی ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ غور نہیں کرتے، کبھی وہ بھی جو ہے وہ اسی طرح بستے تھے. بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائہم محیط. یہ جتنا بھی تنگ کر رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں، یہ اللہ کے گھیرے سے باہر نہیں ہے، اللہ نے ان کو گھیرا ہوا ہے. بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن تو ہے ہی بڑی بزرگی والی چیز، بہت عزت والی چیز، بہت مقام والی چیز ہے. فی لوح محفوظ. اور یہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا دیا. قرآن کریم میں ہے نا کہ وہ اس طرح کہتے تھے، نہیں، یہ لوح محفوظ سے آیا ہوا ہے. اس کی بات کو جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں کہ ایمے کیمے نہ سمجھو، ایسے ہی نہ سمجھو، اس کی بات اتھینٹک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.